देखिए, अमाल का जो दारोमदार होता है हमेशा नीयत पर होता है। अगर नीयत आपकी अच्छी होगी तो मंज़िल आसान हो जाएगी। नीयत साफ़ और मंज़िल आसान जनाब हमारे हम इंसान है ना, देखिए जाने-अनजाने में बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, हम मुझसे भी हो जाती है, ना जाने कितनी हो चुकी होंगी और कितने हम वो देखिए इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। जब हमें गलतियाँ होंगी, जब हम उनसे ठोकर खाएँगे तो इंसान तभी कुछ सीखता है ना। तो जनाब हम जब गलती करते हैं, जब हमें अपनी गलती पे पछतावा होगा ना जनाब, तो फिर क्या करेंगे हम, उस गलती पे पछतावे पे हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। और वो किस सूरत में हो सकता है जनाब, आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी आपको। और कौन सा वजीफ़ा आपने पढ़ता है, सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं, थोड़ी सी आयत है वो आपने करना है। आपने इसके साथ एक तस्बीह पढ़नी है जनाब। जब इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा कर लेंगे ना, तो आपने एक तस्बीह पढ़नी है, तो इंशाल्लाह आपके सारे काम आसान होते चले जाएंगे और ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल होगी। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप से मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आपकी आप भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त है जनाब। और जी आज की वीडियो आपको पता ही है यार, देखिए हम कहते हैं ना, बहुत से डीएम आ रहे होते हैं कि आप ही इस्तिग़फ़ार कैसे करना है, इस्तिग़फ़ार होता है क्या होता है, मतलब कि यार कितनी लिमिट्स में पढ़ना होता है। देखिए अल्लाह का नाम जब हमें अल्लाह बेनियाज बांट रहा है ना, हमें दे रहा है, बेनियाज दे रहा है, हमें हर चीज़ दे रहा है। देखिए जब अल्लाह हमसे नहीं गिन रहा तो हम क्यों गिने। अल्लाह की जब हम तारीफ़ कर रहे हैं, तो अल्लाह की जब हम तस्बीह कर रहे हैं, तो हम क्यों गिने। देखिए पहली बात तो ये है, आपने गिन कर कुछ भी नहीं पढ़ना। देखिए हम सब गुनाहगार हैं, गुनाह के पुतले हैं। और सम टाइम ऐसे हो जाता है, ऐसे डीएम आ रहे होते हैं, आप ही इस्तिग़फ़ार पढ़ना है या इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है मेरी बहन। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए कह रहे होते हैं कि इस्तिग़फ़ार हमने कैसे करना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, नहीं पढ़ना, और क्या करना है। कि देखिए ये जो इस्तिग़फ़ार है ना, ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक रास्ता है। ये रास्ता जो है बंद दरवाज़े खोलने का एक रास्ता है। कि जब हम गुनाह में गिर जाते हैं जनाब, देखिए गुनाहगार तो हर कोई है, हर इंसान गुनाह है, मुझसे भी हो जाते हैं, आपसे भी गुनाह हो जाते हैं। क्योंकि जब गुनाह होते हैं ना, तो अल्लाह से जब हम माफ़ी मांगते हैं ना, देखिए अल्लाह ताला हमें माफ़ भी कर देता है। और हम जब सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो जनाब अल्लाह ताला हमें माफ़ ज़रूर कर देता है। जब हम माफ़ी मांगे ना, हम ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की दुआ करें कि या अल्लाह हम जो भी गुनाह हमसे हो गए ना, तो मज़ीद या इस तरह का गुनाह हमसे दोबारा ना करवाना और हमसे ना होना जनाब। तो फिर जनाब आप अपने सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें। और जनाब जब आपको पता हो ना कि आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी से कोई ऐसा हो जाता है जाने अनजाने में, आपको पता होता है कि हमने क्या कर दिया है जनाब। तो ऐसी कोई भी बात हो जाती है, किसी का दिल दुख जाता है और आप क्या कर रहे होते हैं, तो वो एक गुनाह हो जाता है। तो जब आप कहेंगे ना मुझे अब ये नहीं करना, घर में हो जाता है ऊंची बात से, अपने शोहर से या कुछ भी, इवन क्या हर छोटी छोटी बातें हो जाती हैं जो नहीं इंसान को समझ आ रही होती, तो वो एक गुनाह में हमारे जो वो शामिल हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो हम क्या हो रहे थे, हमें पता ही, हम अपने आप को सिर्फ सही तस्वर कर रहे होते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक थे, यहाँ पर हमसे तो कोई गुनाह नहीं हुआ, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो यहाँ पर हैं ही ठीक। देखिए वहाँ पर भी आप गुनाह हो सकता है आपका। देखिए आपको तो नहीं पता ना, पता तो नहीं चल रहा कि आप गुनाहगार हैं या नहीं हैं, लेकिन ये है वहाँ से आपका गुनाह हो गया। देखिए इसीलिए ना अल्लाह ताला से जब मांगते हैं ना, रात को सोने से पहले हमेशा अस्तगफुरुल्लाह का वजीफ़ा करके सोया करें। देखिए इंसान का एक मिनट का पता नहीं चलता है, जब आंखें बंद हो जाती हैं जनाब, तो इंसान ना जाने हम सुबह होगी, आँख खुलेगी नहीं खुलेगी, तो हम ना क्या करें, इस्तग़फ़ार करके सोया करें, अस्तगफुरुल्लाह का वजीफ़ा करके सोया करें। कि हम जब हमारी आँख बंद हो, अगर बंद हो ना खुले, तो हम अल्लाह के हाजिर हों तो हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी हो। और जनाब तो फिर क्या ही वो खुश नसीब दिन हो जब हमने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी हो, अल्लाह ने हमारी गुनाह माफ़ कर दिए हो, तो जनाब बहुत 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 खुशी होती है। देखिए इस्तग़फ़ार एक बहुत बेस्ट वजीफ़ा है। अपने गुनाहों को देखिए, ज़िंदगी के जो दारोमदार होते हैं वो आपको मैंने क्या बताया है, अमाल उसकी नीयतों पर होता है। अमल जो होता है ना, हमारी नीयत में, हमारी जैसी नीयत होगी हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हमारी अच्छी नीयत होगी तो हमें अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, अच्छी खुशहाल सुकून भरी होगी। जब हमारी नीयत, जब किसी को हम टॉर्चर करते रहेंगे, किसी को बुरा भला कहते रहेंगे, वैसे ही जाने या मतलब आप जान के भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको जान के भी कोई आपको दुख पहुंचा रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, वो खुद भी कभी सुखी नहीं रह सकते, होता है ना ऐसा।
تو پھر یہاں پر کیا ہے اللہ کہتے ہیں نا استغفار کے کیا فائدے ہیں، کون سے فائدے ہوتے ہیں، وہ کس ٹائم مانگنے چاہیے. بہت سی میری پیاری بہنیں جو ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی آج، تو وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بتا دے یہ بتا دے. دیکھیے استغفار کے ویسے میں بہت ویڈیو بنا چکی ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت پسند بھی کی ہیں. دیکھیے بہت سے مایوس ہو جاتے ہیں نا انسان اپنی زندگی، تو اپنے ایمان کو ڈگمگا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. آپ کو جب ایمان ڈگمگا رہا ہوتا ہے نا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بس کیا پتہ میری یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی. دیکھیں کیا پتہ نہیں کہ آپ نے کہنا ہے اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے. جب آپ اپنے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جتنا تم مجھ سے گمان کرو کہ میں اتنا ہی تمہیں دوں گا، تو یہ وہی چیز ہے. جب ہم اللہ سے جتنا گمان کر لیں گے تو اللہ ہمیں اتنا ہی دیں گے. ہاں دیکھیں آپ کی جو رزلٹ ہے، آپ کا جو دعا قبول ہونے کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک جب اگر آپ کی دعا قبول فوراً ہو جاتی ہے، دیکھیں فوراً دعا قبول ہوتی ہے، وہ آپ کی عارضی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں کبھی خوشی کا غم ہوتا ہے نا، تو وہ عارضی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. پھر آپ کو ہمیں تو ہائے آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے یہ خوشی اس سے اچھا نہ ہی ملتی تو اچھا ہے، ہوتا ہے نا ایسا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں، اور جب وہ خوشی ہوتی ہے جب آپ بہت سی آزمائش کے بعد جب آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے، تو وہ مستقل خوشی آپ کے پاس آتی ہے. آپ خوشی وہ آپ کو محسوس کرتے ہو، آپ دل ہار جاتا ہے، دل تھک جاتا ہے آپ کا، کہ کہتے ہیں نا ہم دعا تو مانگ مانگ کے تھک گئے، تو ہمیں تو یہ ہماری دعا تو قبول ہوئی نہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں نہ دے رہا تو آپ کو اس سے بہترین دینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین عطا کریں گے، اور اللہ بھی خوش ہو رہے جتنا آپ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت سے زیادہ اور آپ کی جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے نا، آپ اس سے زیادہ آپ کو نہیں آزما رہے. جتنے آپ سہ سکتی ہیں تو اتنے ہی آپ کو آزمائیں گے. تو جناب اپنی زندگی اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے نا، تو آپ نے کیا ہے مایوس نہیں ہونا، اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر پورا یقین رکھنا، امید پیدا کریں کہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی. جب دعا کبھی کرے نا تو ہمیشہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جب دعا کری ہو نا کہ یا اللہ ہمیں یہ بھی دے دے. سب ٹائم ایسے ہوتا ہے بہت سی میری بہنیں جو ہیں وہ ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ، کیونکہ ہماری خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ان کی کوئی لمٹس ہی نہیں ہوتی، وہ لامحدود ہوتی ہیں. ہمیں ہر ٹائم بس ہم دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ دے دے وہ دے دے، بس ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک جو دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی تو آپ دوسری مانگ رہے ہیں، تیسری مانگ رہے ہیں. جہاں پر آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے نا، آپ صرف یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز عطا کر. ظاہر سی بات مانگنا آپ کو تو حق ہے نا، مانگیں ضرور مانگیں، لیکن اگر قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اچھا دیں گے. اس کی وجہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے. بس صرف آپ نے کامل یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر، کہ آپ نے کہنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ چاہے رزق کے لیے، چاہے شادی کے لیے، چاہے آپ میاں بیوی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کریں، کوئی بھی آپ رشتے نبھانے کے لیے، یا بگڑتے ہوئے رشتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بگڑ، تو آپ تب بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. دل کو سکون کے لیے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں. دیکھیں دلی سکون کے لیے جب اگر آپ استغفر اللہ کا وظیفہ کریں گے، یقین مانے بہت جلد قبول ہو جائے گا. آپ دنیا کی باتیں ایک طرف اور صرف آپ استغفر اللہ کریں نا، کم سے کم آپ کتنی دفعہ کر لیں، آپ صرف اگر کر لیں نا 500 دفعہ آپ یہ تہیہ کر لیجیے میں روزانہ 500 دفعہ استغفر اللہ کا وظیفہ کروں گی، چاہے 2 تسبیحیں کر لیں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں 2000 دفعہ. دیکھیں سمرا میں ایسے ہوتا ہے کہ بس آپ نے پڑھی ہوتی ہیں، بس کہہ رہی ہوتی ہے کب ختم ہوگا وظیفہ، کب استغفر اللہ ختم ہوگا، کب آخری دانہ ختم ہوگا تو بس ہوگی. نہیں، ایسا نہیں کہ آپ جتنی دفعہ بھی پڑھیں، چاہے آپ 1 تسبیح پڑھیں، لیکن صرف اپنے دل کے ساتھ پڑھیں. تہے دل کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، آپ کی دلی خوشی بھی ہوگی کہ یا اللہ میں تو پڑھ لی ہے. دیکھیں اب آگے دینا میرے اللہ کا کام ہے. اللہ وہ بے نیاز ہے، وہ دیکھیں وہ ہر چیز ہر انسان کو عطا کرتا ہے، تو ہمیں بھی دیتا ہے. دیکھیں ہم یہاں پر اب دنیا میں کیا کر رہے ہیں، اللہ سے عطا ہوئی چیزوں کی ہم جو شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز عطا کریں گے. صرف ہمیں کنیکٹ رہنا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اللہ سے مانگنا ہے. جب اللہ سے مانگیں گے نا، ہم اللہ سے مانگا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز عطا کر دیں گے جناب. اور یہ استغفر اللہ کہ وہ گلی ہے، وہ بند گلی ہے جناب، جہاں پر داخل اگر آپ ہو چکے ہیں، اگر کوئی راستہ آپ کو مل نہیں رہا تو آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا ہے. دیکھیے گا آپ کو وہ چابی، وہ دروازہ وہ ضرور مل جائے گا جناب، جو آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ وہ مانگ رہے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے. دیکھیں آپ ہر چیز، دیکھیں اللہ کے دیکھیں ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمیں ہر ٹائم اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر ٹائم مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم دیتے. اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ اتنی کوئی پسند ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مانگ بندے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے دروازے جو ہے ہر ٹائم کھلے رہتے ہیں. ہم جب مانگیں نا ایک دفعہ استغفار کر لیں کہ ہمیں معافی دے دیں ہمارے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں
خوش ہو کر مسکرا کر ہمیں معاف کر دیتے ہیں جناب. تو ہمیں ہر ٹائم اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. چلیں جی اب وہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ایک تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو آپ نے کرنی کی ہے. ہاں اچھا، اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور تہی دل کے ساتھ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے 301 دفعہ. اس کے علاوہ آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے 301 دفعہ. آپ نے چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے. اگر زیر زبر کی غلطی ہوگی تو پلیز معاف کیجیے گا، کیونکہ دیکھیے انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے. اگر آپ یہی لفظ اگر گوگل پہ سرچ کر لیں گے تو آپ کو وہاں مل جائے گا. اور کیونکہ میں ایسے نہ بولوں تو ڈیمے آ جائیں گے جناب کہ آپ نے یہاں سے ایسے نہیں پڑھا، یہاں سے آپ نے ایسے پڑھا. دیکھیے غلطی ہو جاتی ہے جناب. چلے جی معاف کیجیے گا زیر زبر کی غلطی کو. چلیں شروع کرتے ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر الفقیر. دیکھیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے 301 دفعہ پڑھنا ہے. اگر زیر زبر کی غلطی ہوئی پلیز معاف کیجیے گا. اور جناب آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو آ جائے گا. یہاں پہ یہ آپ سرچ کریں. اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں خوشحال پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اپنی زندگی کو بمقصد بنانا چاہتی ہیں، تو اپنی زندگی میں استغفار کا وظیفہ کر لیجئے. اپنی زندگی میں اگر آپ اپنے آپ کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اپنے گھر میں جھگڑے ہو گئے، کچھ بھی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اگر کسی چیز کا بھی مسئلہ ہے نا، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ آیت جو ہے وہ پڑھنی ہے 301 دفعہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. صرف آپ نے کیا کرنا ہے، نیک نیت کے ساتھ آپ نے کرنا. دیکھیں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھی، آپ کسی کا اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر آپ کسی کے ساتھ برا سوچیں گے تو آٹومیٹک آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا جناب. تو جناب کسی کے لیے برا مت سوچا کہ اکثر اوقات ہوتا ہے ایسا کہ ہمارے دل میں یا ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کاش اس کے پاس نہیں میرے پاس ہو جاتا. تو جناب یہ کفر اور یہ شرک کی باتیں ہوتی ہیں، نہ کیا کریں. آپ کو اپنے حصے کا رزق ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنے رزق کا ملے گا. دیکھیں آپ کسی کے کہہ کے نا تو آپ کو وہ رزق اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ہی آپ کا رزق دیں گے. جو آپ کے حق میں ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے، وہ آپ کو مل کر رہے گا. اور جو کسی کے نصیب میں ہوتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ جہاں بھی ہے کھڈے میں گھس جائے نا تو وہاں پہ بھی ان کو مل کر رہے گا. تو جناب آپ نے کہتے ہیں نا عمل کا جو ہے جی دار و مدار وہ نیت پر ہوتا ہے. اپنی نیت کو صاف رکھیں اور زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہونے کے لیے اپنی زندگی میں آٹومیٹک آپ نے نا چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹی سی بات استغفر اللہ ہر ٹائم پڑھتے رہا کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے یا نہیں ہے، بس آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے جناب، اور آپ کی ہر اچھی جو آپ کی جائز خواہشات ہیں وہ آپ کو مل جائے. تو جی آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا جی جناب، اور اچھا سے کمنٹ کیا کریں جناب. آپ کے ڈی ایم مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، پڑھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا، تو پھر میں ایک ہی دفعہ آپ کو جواب دیتی تھی جناب. چلیں جی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی ویڈیو بنانے کے لیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی جناب. تب تک کے لیے اللہ حافظ.